لندن جو برطانیہ کا دارالحکومت ہے ایک بھرپور تاریخ رکھا ہے جو 2000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ قدیم رومیوں نے 43 عیسوی میں ایک بندرگاہ اور تجارتی بستی قائم کی جسے لوندینیم کہا جاتا تھا، اور چند سال بعد تجارت اور فوجی نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے دریائے ٹیمز پر ایک پل تعمیر کیا گیا۔ لیکن 60 عیسوی میں ملکہ بوڈیکا نے ایک فوج کی قیادت کرتے ہوئے شہر پر حملہ کیا اور شہر کو مکمل طور پر جلا کر خاکستر کر دیا۔ یہ لندن کو تباہ کرنے والی کئی آگوں میں سے پہلی آگ تھی۔ شہر کو جلد ہی دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن تقریباً 125 عیسوی میں دوبارہ جل گیا۔ اس کے بعد مزید تعمیریں نو ہوئی اور چند سالوں کے اندر آبادی 40,000 سے تجاوز کر گئی۔ تاہم 476 عیسوی میں رومی سلطنت کے زوال کے بعد شہر پر وائکنگز اور دیگر حملہ آوروں نے کئی بار حملے کیے اور جلد ہی لندن بڑی حد تک خالی ہو گیا۔ شہر کی قسمت 1065 میں بدلنا شروع ہوئی جب ویسٹ منسٹر ایبی کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک سال بعد جنگ ہیسٹنگز میں فتح حاصل کرنے کے بعد ولیم فاتح کو انگلینڈ کی بادشاہی کا تاج پہنایا گیا۔ ان کی حکومت کے دوران ٹاور آف لندن تعمیر کیا گیا اور 1176 میں لکڑی کے برج کو جو بار بار جل چکا تھا پتھر کے پل سے تبدیل کر دیا گیا۔ جب ٹیوڈر اور سٹیورٹ خاندانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا تو لندن کا حجم اور اہمیت بھی بڑھ گئی۔ جب ہنری 8 بادشاہ تھے اس وقت لندن کی آبادی کم از کم 1 لاکھ تھی۔ تاہم پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کے درمیان کشیدگی نے ہنری کی بیٹی الزابتھ اول کی حکمرانی کو تاریک کر دیا۔ 1605 میں ایک کیتھولک حامی گائے فاکس نے برطانوی پارلیمنٹ کے پورے ایوان کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی جو ناکام رہی۔ 1665 میں حقیقی تباہی اس وقت آئی جب لندن کو عظیم طاعون نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جس میں تقریباً 1 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے۔ 1 سال بعد شہر کی آبادی جو تقریباً 5 لاکھ تک پہنچ گئی تھی اور زیادہ تر لکڑی کے ڈھانچوں میں رہائش پذیر تھی، عظیم آگ میں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ اس تباہی کے بعد کئی مشہور عمارتیں تعمیر کی گئیں جن میں بکنگم پیلس اور سینٹ پالز کیتھیڈرل شامل ہیں۔ بینک آف انگلینڈ 1694 میں قائم ہوا اور اس کے پہلے گورنر جان ہوبلون تھے جنہوں نے لندن کو ایک بین الاقوامی مالیاتی مرکز میں تبدیل کرنے میں مدد دی۔ 1840 تک شہر کی آبادی بڑھ کر 20 لاکھ ہو گئی جو اکثر غیر صحت مند جھوپڑیوں میں رہائش پذیر تھی۔ اس گندگی نے ہیضہ اور دیگر بیماریوں کو جنم دیا۔ ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کے دوران لندن وسیع برطانوی سلطنت کے معزز مرکز کے طور پر مضبوطی سے قائم ہو چکا تھا۔ 1859 میں بگ بین شہر کے اوپر بلند ہوا اور 1863 میں لندن انڈر گراؤنڈ دنیا کی پہلی زیر زمین ریلوے کے طور پر کھولی گئی۔ لیکن اس عظیم شہر کے سائے میں 1888 میں جیک دی ریپر نے شہر کی خواتین کا تعاقب کیا اور کم از کم 5 کو قتل کیا جو تاریخ کے بدنام ترین قتل کے واقعات میں سے ایک ہے۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران فضائی حملوں میں لندن میں تقریباً 2300 افراد ہلاک ہوئے اور دوسری عالمی جنگ کے دوران جرمن لوفت وافے نے شہر پر مسلسل بمباری کی جس کے نتیجے میں تقریباً 30,000 شہری جاں بحق ہوئے۔ 1952 کی عظیم دھند کے دوران لندن کے شہری ناقابل بیان مشکلات سے دوچار ہوئے اور آلودگی کے اس واقعے کے دوران اور اس کے بعد ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ حالیہ دور میں 2005 میں لندن ٹرانزٹ سسٹم پر دہشت گردی کے حملے میں 56 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لندن کا موجودہ رقبہ تقریباً 1572 مربع کلومیٹر ہے۔ سال 2012 کے بعد سے لندن نے اہم واقعات اور چیلنجز دیکھے ہیں جنہوں نے اس کی جدید تاریخ کو شکل دی۔ شہر نے 2012 کے سمر اولمپکس کی میزبانی کی جو عالمی سطح پر اعلیٰ معیار کے ایونٹس منعقد کرنے کی اس کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی عالمی شہرت میں اضافہ کرتا ہے۔ سالوں کے دوران لندن ایک ثقافتی اور اقتصادی مرکز کے طور پر ترقی کرتا رہا، لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہا اور مالیات، آرٹ اور جدت میں قیادت کرتا رہا۔ بریگزٹ ریفرینڈم 2016 میں لندن پر گہرے اثرات مرتب ہوئے کیونکہ شہر نے بھاری اکثریت سے یورپی یونین میں رہنے کے حق میں ووٹ دیا جو اس کے کثیر الثقافتی اور عالمی نقطہ نظر کو ظاہر کرتا ہے۔ لندن نے بریگزٹ کے بعد کے چیلنجز جیسے تجارت، ہجرت اور پالیسیوں میں تبدیلی کو اپنانا شروع کیا۔ کووڈ-19 کی وبا 2020 سے 2021 کے دوران لندن کے لیے بے مثال چیلنجز لائی۔ لاک ڈاؤن، کاروباروں کی بندش اور پابندیوں نے شہر کی روزمرہ زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ مشہور مقامات جیسے ٹریفلگر اسکوائر اور پیکاڈیلی سرکس خالی نظر آئے جبکہ NHS اور مقامی کمیونٹیز نے بحران سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ شہر نے دنیا کے سب سے مؤثر ویکسینیشن پروگرام میں سے ایک کو نافذ کیا جس کی بدولت معیشت بتدریج بحال ہوئی۔ حالیہ برسوں میں لندن نے بحالی، پائیداری اور جدت پر توجہ مرکوز کی ہے۔ شہر نے 2022 میں پلاٹینیم جوبلی تقریبات جیسے اہم ایونٹس کی میزبانی کی۔
اور ٹیکنالوجی اور سبز اقدامات میں قیادت جاری رکھی۔ آج لندن 9 ملین سے زائد لوگوں کا متحرک اور مضبوط شہر ہے جو اپنی وراثت کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ایک پائیدار اور جامع مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہے۔ لندن کے موجودہ میئر سر صادق خان ہیں۔ وہ مئی 2016 سے اس عہدے پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور حال ہی میں انہیں سیاسی اور عوامی خدمات کے اعتراف میں نیو ایئر آنرز لسٹ میں نائٹ ہیڈ سے نوازا گیا ہے۔ لندن کو مختلف عالمی رینکنگز میں دنیا کے محفوظ ترین شہر میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ 2021 میں دی اکانومسٹ کے سیف سٹیز انڈیکس کے مطابق لندن دنیا بھر میں 15ویں نمبر پر رہا۔ حالیہ طور پر 2024 میں لندن کو برکشائر ہیتھ وے ٹریول پروٹیکشن کے مطابق دنیا کا 8واں محفوظ ترین شہر قرار دیا گیا، جس نے ٹوکیو اور پیرس جیسے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ رینکنگز لندن کے رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے حفاظت اور سیکیورٹی کو بہتر بنانے کی مسلسل کوششوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔